اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 آج انشاءاللہ سورہ تکویر بیان ہوگی۔ تکویر عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے لپیٹنے کو۔ سورج، کائنات کے یہ سارے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا جب قیامت آئے گی۔ اور یہ سورۃ تکویر مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اس میں اور 29 اس کی آیات ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون جو ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلی 14 آیات میں اس کائنات کی ہولناکی بیان کی گئی ہے، قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس کائنات میں کیا بھوچال آئے گا۔ اور دوسرا مضمون چند قسمیں کھا کے یہ بتایا گیا کہ جبرائیل بھی سچے ہیں اور حضور بھی سچے ہیں، اور جبرائیل قرآن لانے والے، حضور پر اترنے والا یہ قرآن بھی سچا ہے، اور جو اس کے مخالف ہیں وہ بدبخت ہیں، ان کے لیے بھی سخت قسم کی وعیدیں بیان کی گئی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص قیامت کا منظر سین کہ قیامت کو کیا ہوگا دیکھنا چاہے تو وہ 3 صورتیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا۔ ایک تو یہ صورت، ایک کل جو اس کے بعد آ رہی ہے اذا السماء انفطرت، اور ایک اس سے آگے صورت آ رہی ہے سورۃ الانشقاق۔ ان تینوں صورتوں میں قیامت کی ہولناکی کا بیان کیا گیا۔ آئیے مختصراً ٹائم ہے، 10 منٹ کے اندر ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اذا الشمس کورت، یہ 14 چیزیں ذرا گن لی جائیے گا اپنی انگلی پہ۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اب یہ سورج ہے نا، اس کی روشنی شعاعیں کتنی پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو شام ہو کے آتا ہے نا یہ ختم ہو جائے، کلوز ہو جاتی ہے، لیکن ایک آئے گا کہ سورج ہی کو نہ کلوز کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور یہ جو تارے یہ تارے بے نور ہو کر سیارے یہ سب ختم ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ آج آپ کی سائنس کہتی ہے کہ ایک سیارہ یا تارہ جو ہے نا وہ اس کائنات میں پڑ جائے تو ساری کائنات تباہ ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کتنے ایسے جو زمین پر بڑھنا چاہتے ہیں، گرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا نظام غیبی جو اس کو روکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے، دھواں بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا میں اڑتے چلے جائیں گے جیسے دھواں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنا سخت منظر ہوگا کہ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ساتھ سناتا جاؤں کہ لوگ بازاروں میں مگن ہو گئے، دنیاوی جو کام ہے نا وہ عروج پہ ہو گئے، لوگ اپنی باتوں میں اپنے کاموں میں مست ہو گئے، تو آنن فانن جو ہے نا ان کی نظر پڑے گی نا کہ پہاڑوں کو کیا ہوگا، پہاڑ جو ہے نا وہ گلنا شروع ہو گئے، بالکل ریزہ ریزہ، اور یکدم وہ اس طرح گلے جیسے پانی میں نمک ڈالے نا گر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد دھواں اٹھے گا اور وہ اٹھتا ہی چلا جائے گا، اور آنن فانن کیا ہوگا، پھر یہ سب کچھ ہوگا جو آپ سن رہے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار اشر کا ہے، بعض علماء نے بہت سارے معنی کیے ہیں، اس سب کا ٹائم نہیں ہے، صرف خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک متفق علیہ مسئلہ تو یہ ہے جو مفسرین نے ترجمے میں بھی کیا ہے کہ 10 ماہ کی جو گابن اونٹنیاں ہوتی ہیں نا لوگ اس کو بھی بول جائیں گے۔ یہ اس لیے کہا کہ عرب میں نا ایک جوان نسل کا لال رنگ کا اونٹ اور اونٹنی، اور ایک گابن اونٹنی اور ایک دودھ والی، یہ عرب کی بڑی مغرور چیز ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ تو یہ جو تھوڑا سا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا نا، جس وقت یہ ہوگا نا تو یہ اونٹنی بچہ دینے والی، جب جس کو نا سونے والی، لوگ اس کو بھی بول جائیں گے، یعنی اتنا جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس وقت یہ پہاڑ پہ بھی دھواں بڑھے، یہ نظام میں تبدیلی آنے شروع ہو جائیں گی نا، تو پھر کیا ہوگا کہ جتنے بھی جنگلی جانور ہیں، جنات ہیں، درندے ہیں، انسان، یہ سارے مکس اپ ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلوں سے جو جانور ہیں جنگلی، اتنا وحشتناک منظر ہوگا کہ وہ بھی اس پہ آ جائیں گے۔ یہ تو قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کئی دفعہ دیکھا گیا، سیلاب آیا،
کشتی میں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مکان بہ گیا اور کچھ بندے کسی پھٹی کے اوپر سوار ہوئے، کسی کشتی پہ سوار ہوئے، اس میں انسان بھی بیٹھے ہیں، وحشی جانور بھی، کئی دفعہ شیر بھی بیٹھے ہیں، بلکہ کئی دفعہ دیکھا سانپ بھی بیٹھا ہے، لیکن کسی کو پوچھنے کی ہر ایک کو جان کے لانے پڑے گی۔ جنات جو جنگلوں میں رہتے ہیں نا مثلا، وہ ان سب کو یہ کیا ہو کیا گیا ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور پھر اس کے بعد چھٹا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر پھوٹ پڑیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے نا، جہنم کی آگ، اس کو 1000 سال تک بڑھایا گیا تو یہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بڑھایا گیا تو وہ سیاہ لال ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس کو بڑھایا گیا، دکھایا گیا تو وہ سیاہ ہو گیا، سیاہ، وہ تو پہلے بڑکی ہوئی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، تو یہ آگے بھی آ رہا ہے۔ تو یہ جو جہنم کی آگ ہے نا، اس کے اوپر اللہ نے سمندر کی ڈھکن دے دی ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ آپ چاہیں گے کہ یہ اور بڑھ کے تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پھر یہ اور بڑھکے گی تو سمندر بھی آگ بن کر ابلنے لگے گا۔ اور جیسے آپ نے پہلی دوسری آیت میں سنا کہ سورج اور یہ چاند، بعض علماء نے لکھا وہ بھی اس کے اندر آ گئے، وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ اب آپ دیکھیں سورج کتنے اوپر ہے، دھوپ ہوتی ہے، تو ابھی بھی دیکھیں ابھی مارچ ختم نہیں ہوا تو ابھی موسم دھوپ کی وجہ سے کیسا بن رہا ہے کہ جیسے پنکھوں کی ضرورت شروع ہو گئی، جیسے آپ نے رات کو لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ سورج اتنی ہزاروں میل دور ہے اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہے، اور جب یہ بھی جو سمندر کے اندر آ کے شامل ہو جائے، نیچے بھی اوپر بھی ہے، پھر کس قدر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر ہر ایک کے جوڑے بنائے جائیں گے، اور وہ جوڑے کس طرح سے ہوں گے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ بے نماز ہیں، اور جو جہنمی ہیں نا ان کو جہنم کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور جو جنتی ہیں نا ان کو جنت کے ساتھ جوڑا جائے گا، جنت کی نعمتوں کے ساتھ اور بوروں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ میں نے خلاصہ عرض کیا، ٹائم تو تھوڑا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بے گناہ بچی جس کو قتل کیا گیا، جس کو زندہ گاڑا گیا تھا زمین میں، سئلت، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تیرا کیا جرم تھا، کیا قصور تھا، تجھے کیوں قتل کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، قیامت کا دن یہ سارے مناظر اور پھر اللہ کے حضور پیش ہو کر کے بے گناہ بچی جس نے قتل کی ہوگی۔ اچھا، ایک تو وہ نا حضور کے دور میں جو جہالتیں تھی نا، ایک کچھ آج کے دور میں بھی جہالتیں ہیں، آج کے دور میں، اس رمضان کے مہینے میں بھی ایسے واقعات، مجھے ساتھی صبح نماز کے بعد سنا رہا تھا، یہاں ہوتا ہے رمضان کا مبارک مہینہ، اور بچی کو اغوا کرنا، جا کے اس کو ریپ کر کے اس کو مار دینا، کیا ہوگا یار، یہ رمضان کا مہینہ، اتنے قرآن جیسی نعمت، علماء جیسی نعمت، دینی مراکز سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ دعوت تبلیغ کی محنت ہمارے پاس، علماء کی محنت ہمارے پاس، پھر بھی وہ چاہتے نہ حق قتل۔ تو قیامت والے دن جس کو نہ حق قتل کیا ہوگا نا، تو وہ ایسے سامنے کھڑے کر کے، اللہ پاک کو تو سب پتہ ہے، لیکن اللہ پاک چاہیں گے کہ یہ بچی اپنے منہ سے بتائے کہ مجھے کیوں قتل کیا، عورت ہونے کی وجہ سے، کہ میں لڑکی کیوں پیدا ہوئی۔ اچھا، اس دور میں تو یہ جہالت ہوتی تھی، حضور نے آ کے اس جہالت کو ختم کیا، اور حضور نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جس کی حلال کمائے، اس کی تربیت کرے، اور جب عاقل بالغ ہو جائے اس کا رشتہ کرے، تو حضور نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، جنت میں۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں، کیا 2 کی کرے تو؟ حضور نے فرمایا وہ بھی ایسے ہوگا۔ اور پہلے میں ایک دفعہ سن رہا تھا، ایک راوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک والا کھڑا ہوتا ہے نا تو حضور اس کو بھی یہی کہتے ہیں۔ تو آج میں جب تفسیر ابن کثیر کو پڑھ رہا تھا تو ایک والی روایت مجھے ملی کہ جس میں وہ کہتے ہیں یا رسول میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا اگر میں بھی ایسا کروں تو؟ حضور نے فرمایا ہاں تو بھی میرے ساتھ ہوگا۔ بچیوں کو آپ نے معمولی سمجھا؟ دیکھیں اللہ کے پاک حبیب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کیسی
عزت عطا فرمائے۔ اب یہ سب کچھ کہنے سننے کے باوجود بھی ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، جو بچیوں والا ہے نا وہ خوب سمجھتا ہے، جب بچے شادی ہو کے اپنے گھروں میں جاتی ہیں اور پھر اگر بے دینی اور جہالت ہو، اور آج الٹرا ساؤنڈ ہے، بچہ آ رہا ہے، بچی آ رہی ہے، بچہ آنے سے پہلے ہی پھر اس عورت کی کس قدر عزت ہے، اور اگر بچی آ رہی ہے تو پھر کس قدر اس کی تذلیل۔ بھائی اس کا اپنا کیا کمال ہے، تو اللہ نے بنایا۔ بچہ ہو یا بچی کون بناتا ہے؟ بولو نا، اولاد دینے والا کون ہے؟ وہ چاہے لڑکے دے تو لڑکیاں کوئی نہیں، لڑکیاں دے تو لڑکی کوئی نہیں، چاہے تو دونوں دے۔ تو وہ جو بچی ہوگی نا اس کو سامنے کھڑا کر کے بتا تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں نا جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جہالت میں، ایک شخص نے آ کے کہا جی میں نے اپنی بچی کو یوں قتل کیا، ایک نے کہا جی میں نے 8 قتل کیے، ایک نے کہا میں نے 12 قتل کیے۔ تو حضور نے فرمایا چونکہ اس وقت تو کفر میں تھا، جہالت کی وجہ سے کیا، اب تو ایسے کر ہر بچی کے بدلے میں نا ایک غلام آزاد کر۔ وہ جس کی 8 بچیاں تھی نا، جس پاک میں آتا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام نہیں ہے، ہاں میرے پاس اونٹ ہے۔ فرمایا چل ہر بچی کے بدلے میں نا ایک اونٹ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر۔ اور کہتے ہیں نا جس کی 12 بیٹیاں تھیں نا وہ مالدار تھا، امیر آدمی تھا، تو اس نے جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل تو ہر بچی کے بدلے میں غلام کو آزاد کر۔ وہ کہتا ہے میں ایسا ہی کروں گا، میں جا کے غلام آزاد کروں گا۔ جن لوگوں کے اندر یہ جاتی تھی حضور نے آ کی جہالت ختم کی اور حضور نے ان کو پاک بھی کیا۔ اور قرآن کا سننا یہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب جس کو قرآن بیان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا تو دائیں بائیں نہیں دیکھا کون کیا کرتا ہے، یہ دیکھا میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، سبق سیکھا اور اپنے آپ کو ٹھیک کیا۔ پیارے ساتھیوں صحابہ کی سنت بھی یہی ہے، جب ہم قرآن کو سنیں تو اپنا جائزہ لیں، اگر ہماری یہ کمزوریاں ہوں تو ہم ان کو ٹھیک کریں۔ اب یہ بات ہے نا ایک آیت کو میں نے پکڑا تو لمبی ہو گئی، میں کنٹرول کرتا ہوں لیکن ہوتا نہیں۔ بہرحال وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، 10ویں چیز صحیفے کھولے جائیں گے، یعنی اس کو نا فائل لا کے نا، فائل ہر انسان کو فائل کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائی جائے گی اور کھول دی جائے گی، پڑھ اقرأ کتاب، اپنی اس کتاب کو پڑھ، کیا کیا تو نے۔ شارٹ کرتا ہوں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان جو فوڑ کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو دکھایا جائے گا، تیز کیا جائے گا اور سامنے لایا جائے گا۔ اور ایسے حدیث میں آتا ہے نا ابھی قیامت کا دن قائم ہوگا اور جہنم کی ایسی گردن باہر نکلے گی اور کہے کہ میں ابھی اگلنا چاہتی ہوں، ابھی میں نے کو نگلنا چاہتی ہوں ابھی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو بھی سجا کر کے نیک لوگوں کے لیے سامنے کیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اور قیامت والے دن ہر آدمی جان لے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ اب آپ روزے دار ہیں نا، آپ روزے سے ہیں نا، اللہ کی روزہ رکھا، قرآن سن رہے ہیں نا، اللہ کا قرآن، تو فرمایا جب یہ لوگ ہوں گے نا تو یہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے رمضان بھی دیا، روزے کی بھی توفیق دی اور قرآن سننے کی بھی تو نے توفیق دی۔ اور کئی لوگ ایسے نہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے لے قرآن سننے سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ ادھر قرآن کا درس ہوتا ہے تو اس وقت طرف جاؤ، ورنہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری محلے کی مسجد ہے، اس وقت یہ کام ادھر نہیں ادھر ہوتا ہے، میں جاؤں میں اللہ کا قرآن سنوں، لیکن ہم قرآن سے بھاگ رہے ہیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا، یہ سب پتہ چل جائے گا کہ قرآن سننے والوں کا، قرآن سمجھنے والوں کا ان کا کیا اجر ہے، جو سے بھاگتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے جب سامنے آئے گا تو کہے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب سامنے آئے گا، سامنے کھول کے دے کے کہے گا یا ویلتنا، میری بدبختی، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اس کتاب سے وہ کیا ہوا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا، اس میں میرے کوئی چھوٹی بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں لکھا ہوا نا، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ پیارے ساتھیوں میں اور آپ غور کریں، اپنے عمل نامے ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہم اپنی فائل کو سمجھتے نہیں، بھول جاتے ہیں۔ ہم اس کو دیکھیں اپنے ماضی کا، اپنے گریباں میں جا کے اور محاسبہ کریں، اور جہاں کہیں کدھر جوانی میں انسان ہے بے اعتدالیاں آتی ہیں، اگر آج اللہ نے تقویٰ دے دیا، رمضان کا مہینہ دے دیا، سنجیدگی دے دی، یا اللہ تو ایک دفعہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ریموو کریں گے کہ فرشتے کہیں گے کہ ہم نے تو لکھا تھا، اس نے تو یہ بھی کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اس کا میرا معاملہ ہے، اس نے توبہ کی، میں نے ریموو کر دیا، میں نے صاف کر دیا۔
یہ ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کہیں، اب شار کرتا ہوں صرف ترجمہ۔ تارے کوئی دائیں چلتے ہیں کوئی بائیں چلتے ہیں، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، رات جب چھا جاتی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح جب اٹھتی ہے، نمودار ہوتی ہے، سحری ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، ایستا ایستا روشنی آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن کہا ہوا، کافروں کا اعتراض نقل کیے بغیر بتایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ حضرت جبرائیل کا اور حضور کا کافر نام سننا پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے، اب یہ بھی جب بات آئی تو صفات سے پکارا، جب حضرت جبرائیل کی بات آئی تو نام نے لیا، کہا یہ جو میرا جبرائیل ہے لقول رسول کریم، رسول کا معنی بھیجا ہوتا ہے، بھیجا ہوا، تو اللہ اس کو بھی بھیجتے ہیں، تو حضرت جبرائیل فرمایا کریم عزت والے ہیں، عزت والے اللہ کے پاس بڑے، آگے کہا ذی قوہ، بڑی طاقت والے، اتنی طاقت والے ہیں کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرو تو اس کو جڑوں سمیت اکھاڑ کے پال پہ رکھا، الٹا پٹک دیا، جس میں آتا ہے اتنی طاقت اللہ نے دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ساتویں آسمان پر ہیں اور شیطان تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا ہوا تھا یا نزدیک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہاں ساتویں آسمان کے کنارے سے ایسے پھوک ماری، شیطان اڑ گیا، شیطان کو اڑا دیا، ایسے ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے اللہ کے پاس مکین، تو بڑا عزت والا ہے، بڑا عزت والا ہے، مطاع مطیع، یعنی ایسا کہ جب وہ بات کہتا ہے تو مانتے ہیں، یعنی باقی جو اس کے فرشتے ہیں نا، باقی فرشتے وہ اس کی بات مانتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا اور اس نے آگے جبرائیل علیہ السلام نے آرڈر جاری کیا اور کہا کہ جہنم کے دروازے بند، اللہ نے کہا جب جنت کے دروازے کھولو سب کو، مطاع ایسا فرشتہ کہ اس کی بات مانی گئی۔ لیکن قربان جائے کہ اگر حضور کا کوئی خادم ہے، اس کی یہ طاقت، اس کے یہ اختیارات، لیکن یہ جس کے پاس غلام بن کر کے آیا، اس کی کیا عزت، اس کی کیا شان۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر یہ بھی آتا ہے، فرشتے بھی ہوں یا انسان بھی ہوں یا جنات بھی ہوں، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر جبرائیل ایسا مطیع ہے تو میرے نبی بھی ایسا مطیع ہے کہ پھر فرمایا جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مطاع انسان امین، امین امانت دار ہے، یہ اپنے پاس سے آ کے کچھ بھی نہیں کہتا، نہ اس پہ سے نکال سکتا ہے نہ ڈال سکتا ہے۔ اب اگر روایت سنانے کا ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سناتا کہ ایک دفعہ حضور نے کہا تو تھر تھر کانپنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں جو ہے نا اپنی مرضی سے نہ آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی، بہرحال اتنا اشارہ کافی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما صاحبکم بمجنون، جبرائیل کی شان کے بعد فرمایا میرے نبی کو تم کہتے ہو مجنون، کاہن ہے، ساحر کہتے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ جو جبرائیل ہے نا اس میں کوئی شبہ بھی نہیں پڑا، اپنی اصلی حالت میں بھی حضور نے اس کو دیکھا۔ کس جگہ پہ دیکھا؟ جب سورج جہاں طلوع ہوتا ہے اس افق کے کنارے پہ کھڑا تھا تو حضور نے اس کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ جب حضور کو جبرائیل جو نا وہ لے کر کے معراج پہ گئے تھے اور جس موڑ پہ علیحدگی ہوئی تھی اس وقت اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا، جیسے سورہ نجم میں نے صرف اشارے کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جو اللہ غیب کی خبریں حضرت جبرائیل کو دیتے ہیں، حضور جبرائیل آ کے حضور کو دیتے ہیں، تو جو جبرائیل ہے نا وہ غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں کرتا، اور وہ بھی بخل نہیں کرتا اور میرا نبی بھی بتانے میں بخل نہیں کرتا۔ ایک ہوتی ہے غیب کی خبر، ایک ہوتا ہے غیب کا علم۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ غیب کے علم میں سے اپنے نبی کو دیتے ہیں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور پھر وہ بخیل نہیں کہ چلو جی آدھی بات کرو آدھی نہ کرو اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا، نہیں، وہ پوری کی پوری بات کرتے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کافر کہتے تھے کوئی جنات ہیں اور وہ ملتے ہیں تو کچھ ملا کے کر لیتے ہیں، فرمایا یہ جنات شیاطین مردود ہیں، وہ یہ ان کا کہا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کہا ہوا ہے، میرے نبی پر بھیجا ہوا ہے، جبرائیل کا لایا ہوا ہے، لہٰذا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب تمہارے سامنے اب سچ سب کھول دیا گیا ہے، اب تم کہاں جاتے ہو، تم کہاں بیٹھتے ہو، اب تم گناہوں سے، اب ان جہالت والی باتوں سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہو، تمہارے اشکال ختم کیوں نہیں ہوتے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، چلو نہیں ہوتے،
इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कुरान है, अल्लाह ने दे दिया है, ये तो जहानों के लिए नसीहत है। किसके लिए? जिस तरह अल्लाह कायनात के जहानों के रब हैं, मेरे नबी जहानों के रहमत हैं, और ये कुरान जहानों के लिए नसीहत है, ज़िक्रुल लिल आलमीन। अब देखना ये है कि कौन नसीहत हासिल करता है। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम, जो तुम में से चाहे इस कुरान को थामे और सीधी राह पे चले। और याद रखना, ये तो अच्छा इल्मी इश्कालात, तुम्हारे एतराज़, तुम्हारे सवाल, उसके जवाब दे दिए गए। क़यामत की हकीकत भी बता दी गई, जिब्रील के बारे में बता दिया गया, कुरान के बारे में, साहिब कुरान प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तफसील से बता दिया गया। तो अब ये सुनने के बाद अगर तुम कहो कि हमारे मक्कर, हमारे दाव, हमारे झूठ, हमारे अज़ाइम वो इनको कुछ नुकसान पहुँचाएंगे, याद रखना वो नहीं होता जो तुम चाहते हो, वो नहीं होता जो बोलो सारे, वो नहीं होता जो तुम चाहते हो। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। फिर वही होगा जो रब्बुल आलमीन चाहेगा, वही होगा जो रब्बुल आलमीन चाहेगा। तुम कहते हो कि कुरान मक्का से बाहर नहीं निकलेगा, अल्लाह कहते हैं सदियों बाद ताजा बाजा में जाएगा। यहाँ पर एक गली गली में कुरान के हाफिज़ होंगे, ये अल्लाह ये चाहते हैं। कौन सी मस्जिद है, कौन सी ऐसी जगह? मैं कहता हूँ कि मस्जिद है तो मस्जिद हाफिज़ पर शान जगह नहीं मिलती। कोई स्कूलों में सुना रहा है, स्कूल के कमरे में बैठकों में सुना रहे हैं। वो मुफ्ती साहब जो मेरे साथ यहाँ पे आते होते हैं कॉलेज में, वो अपने घर में फैमिली को इकट्ठा करके कुरान सुना रहे हैं। लोग को रोक सकते हैं? उसको पता नहीं है। तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का, कुरान का रास्ता कभी भी नहीं रोक सकते हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर कायम रखे, इस्तिकामत दे और इसी पे हमारा खात्मा करे। और अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना